اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان علینا، بلا شبہ ہمارے ذمے ہے، ہمارے اختیار میں ہے، للہدا، جسے چاہے ہم ہدایت دے دیں۔ ہدایت دینا کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر ہم سارے نبیوں کی بات نہیں، اگر صرف ہم اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کریں نا، سارے نبیوں کی تڑپ کہ ہماری امتیں کامیاب ہو جائیں، کلمہ پڑھ لیں، سارے نبیوں کی تڑپ مل کر بھی جو کئی سو سال پہ محیط ہے، کہاں 950 سال، کہاں کئی 100 سال، ان سب کی محنتیں اور کوششیں اور ان کی ساری تڑپیں اور ان کی ساری یہ کوششیں مل کے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش اور سعی اور تڑپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بڑے حریص تھے، آپ بڑی کوشش کرتے تھے کہ یار یہ مسلمان ہو جائے۔ آپ نے فرمایا تھا میں تمہیں اس حالت میں نے تمہیں پایا ہے کہ تم جہنم کے کنارے پہ پہنچ چکے تھے، قریب تھا کہ جہنم کے اندر گر رہے تھے تم، میں نے تمہاری کمروں سے پکڑ کر کے میں نے تمہیں جہنم سے آزاد کروایا ہے۔ کیسے؟ تم گمراہ تھے، تم کافر تھے، تم مشرک تھے، میں نے عقیدہ توحید کا رستہ تمہیں دکھا دیا، آج تم اسلام کے اندر ہو اور اس اسلام کے سائے میں تم جنت تک پہنچ جاؤ گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی کوشش تھی، اس کوشش کی وجہ سے آپ کو 13 سال مکی زندگی کے اندر بڑی بڑی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں تو بدبخت آپ کے اوپر گندی اوجڑی کو پھینک دیتے ہیں۔ کون سا حسد تھا؟ کیا پرابلم تھی؟ کیا مسئلہ تھا؟ کون سی دشمنی تھی؟ صرف ایک یہ تھی، آپ کہتے تھے یار ہدایت کے رستے پہ آ جاؤ۔ آپ کی اور کوئی جنگ نہ تھی، کوئی مسئلہ نہ تھا۔ وہ بدبخت کبھی آپ کے وہ نرم، ریشم سے نرم اور ملائم اور دودھ سے زیادہ سفید اور انتہائی خوبصورت گلے کے اندر رسے ڈال کر آپ کو گھسیٹنے کی کوشش کرتے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارتے کہ آپ بے ہوش ہو گئے اور شکل پہچاننے کے قابل نہ ہوئی۔ اللہ اکبر، کیا لڑائی تھی، کیا جنگ تھی! ایک ہی تھی، آ جاؤ لوگوں ہدایت کے رستے پہ آ جاؤ۔ کہا یہ تمہاری ساری کوششیں ہیں محبوب پیغمبر، آپ نے بڑی دعوت دینے میں ہمت کا کام کیا ہے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، یہ اللہ تعالیٰ نے بات کہہ دی۔ اے محبوب پیغمبر اگر یہ بات نہیں مانتے تو آپ اتنے پریشان نہ ہو جایا کریں۔ آپ اپنے آپ کو یوں کر دیتے ہیں کہ گویا کہ آپ اپنے آپ کو کپا ڈالیں، آپ ہلاک کر ڈالیں۔ نہیں مانتے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ان علینا للہدا، ہدایت دینا ہمارے ذمہ، ہم جسے چاہیں گے ہدایت دے دیں گے، جسے چاہے ہم گمراہی کی زندگی کے اندر اسے تباہ و برباد کر دیں، دنیا بھی خوار کر دیں، آخرت بھی خوار کر دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے حوصلہ دیتے ہوئے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کی طرف جو نازل ہو جائے آپ اسے پہنچا دیں۔ ہدایت کے معاملے میں فکر نہ ہو، آپ کے چاہے اپنے ہی کیوں نہ ہوں، اگر میں نے انہیں ہدایت نہیں دینی تو آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، میں اللہ نے انہیں ہدایت کوئی نہیں دینی۔ اگر میں نے ہدایت دینی ہے نا، کوئی حبشہ چھوڑ کر مار کھاتا، بکتا بکاتا، یہ ساری آزمائشوں کو جھیلتا ہوا آپ کے دامن میں آ جائے گا، آپ کے قدموں میں آ جائے گا، پھر ہم اس کے قدموں کی ایسی قدر کریں گے، وہ رکھے گا اس زمین پر، ہم اس کے قدموں کی چاپ کو اٹھا کے جنت میں سنا دیں گے۔ کیا کمال ہے! کوئی فارس سے آیا، کوئی روم سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، اور کئی ایسے بدبخت تھے جو آپ کے گھرانے کے تھے لیکن اسلام قبول کر سکے نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے اصول دے دیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ محبوب پیغمبر جسے آپ پسند کرتے ہیں اسے ہدایت نہیں ملنی۔ آپ دعوت میں تو آپ پسند کر سکتے ہیں، کسی کو اپنوں کو دیں، بیگانوں کو دیں، لیکن ہدایت کا انتخاب آپ کے ذمہ نہیں، ہدایت کا انتخاب اللہ کے ہاتھ میں۔ اس لیے یہاں پر یہ رخ کر بھی بات میں کہوں تو بہت ضروری ہے، اس وقت بھوک برداشت کر لیں، فقر و فاقہ برداشت کر لیں، بھوک کے عالم میں روٹی کھانے سے زیادہ ضرورت، پیاس کی شدت میں پانی پینے سے زیادہ ضروری ہے انسان کے لیے ایماندار ہونا، اس کے لیے ہدایت زیادہ ضروری ہے۔ ہماری بھوک سے زیادہ، ہماری پیاس سے زیادہ اللہ ہمیں ہدایت کی زندگی عطا فرما۔
جس کے پاس ہدایت ہے نا، ہدایت اسلام ہے، اللہ کی قسم دنیا کا کوئی انسان اس بندے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور جس کے پاس ہدایت نہیں، دنیا کی جتنی مرضی اس کے پاس پراپرٹی ہے، جتنا مرضی بینک بیلنس ہے اس کے پاس، جتنے مرضی اس کی دنیا کی شہرت ہے، اللہ کی قسم وہ اس زمانے کے بھی کسی اس تنگ دست فقیر کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو 5 وقت کی صرف نمازی ہے۔ ایمان بڑی دولت ہے، نہیں جانتے تاریخ کے اندر ایمان اور ہدایت کے لیے صحابہ نے وطن قربان کیے، ایمان اور ہدایت کے تحفظ کے لیے ماں آڑ میں آئی ہے تو چھوڑ دی، باپ آیا تو چھوڑ دیا، بیوی بچے آئے تو سب کچھ ترک کر دیا، ایمان کی خاطر کیا۔ آج اسی ایمان کو ہم چند ٹکوں کی خاطر فروخت کرتے ہوئے نظر کیے جی، پھر برادری بھی تو رکھنی ہے نا، کیا جی پھر پیسہ بھی تو کمانا ہے نا، جھوٹ نہ بولے تو کاروبار کیسے چلے گا، سود نہ لیں گے تو آج جئیں گے کیسے؟ آج تو ہم نے چند ٹکوں کی خاطر اپنے ایمان کو بیچ دیا۔ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہدایت والی زندگی نصیب فرمائے، اور ہمیشہ مانگتے رہا کریں، مال کے حصول سے زیادہ ہدایت کا سوال کریں۔ اللہ ہمیں ہدایت کی زندگی عطا فرمائے۔ آپ جنازے کے اندر پڑھا کرتے تھے نا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہ جسے ہم میں سے تو زندہ رکھے اسے اسلام پہ زندہ رکھنا، ہدایت پہ زندہ رکھنا۔ اللہ جسے تو موت دینا، ایمان والی اور ہدایت والی موت دینا اسے، اسلام والی۔ اگلی بات اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، یہ اس لیے ہے کہ آخرت اور دنیا کی زندگی، دنیا کی زندگی اور آخرت، دنیا پر بھی ہمارا اختیار ہے، ہمارا کنٹرول ہے، اور آخرت پر بھی ہمارا اختیار ہے، ہمارا ہی کنٹرول ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم جسے چاہیں اس کی دنیا سنوار دیں، جس کی چاہیں ہم آخرت سنوار دیں، جس کی چاہیں صرف دنیا سنوار دیں آخرت تباہ کر دیں، اور جس کی چاہیں دنیا تو بظاہر مشکل میں ہے آخرت سنوار دیں، اور جس کی چاہیں اس دعا کی مصداق بنا دیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ یہ دنیا بھی عزت والی عطا فرما، آخرت بھی عزت والی عطا فرما۔ جس کو چاہیں ہم دنیا بھی عزت والی دے دیں، آخرت بھی عزت والی دے دیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ اس دعا کا وظیفہ کیا کرتے تھے، آپ بھی کریں، اللہ دنیا بھی عزت والی عطا فرما، آخرت بھی عزت والی عطا فرما۔ اللہ دنیا کی ذلتوں سے بھی محفوظ فرما، اللہ آخرت کی ذلتوں سے بھی ہمیں محفوظ فرما۔ یہ بڑی کمال کی دعا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صحابہ کا مجرب تجربہ اس بات پہ، اس دعا کو جس نیت سے بھی اپنے رب سے مانگا جائے اللہ وہی مراد پوری کر دیتے ہیں، وہی مراد۔ ہمارے استاد محترم شیخ مفتی افضل صاحب اسلام آباد سے ہیں، بہت بڑی علمی شخصیت ہے۔ اس دعا کی تفسیر پڑھاتے ہوئے ہمیں انہوں نے بتایا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شادی کے ارادے سے اللہ سے اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ انہوں نے یہ دعا کی اللہ دنیا عزت، اور اس میں دنیا کی عزت انہوں نے بیوی کو بھی سمجھا۔ شاید کہ اس حدیث کے پیش نظر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، یہ دنیا ساری کی ساری ساز و سامان ہے، لیکن سب سے بہترین ساز و سامان نیک اور صالحہ عورت ہے۔ جس سے نیک اور صالح عورت مل گئی، یوں سمجھو اسے دنیا کا بہترین ساز و سامان مل گیا۔ کہا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نیت سے دعا کی اللہ مجھے نیک اور صالح بیوی عطا فرما دے۔ اللہ نے ایک نہیں، 2 بیوی ہی نہیں بلکہ بناتے رسول عطا فرمائی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیٹیوں سے عثمان بن عفان کی شادی ہوتی ہے۔ دعا کی برکت، آپ جس نیت سے پڑھیں اللہ جانتے ہیں نیت کو، اللہ دنیا بھی عزت کے عطا فرما دیں گے، آخرت بھی عزت کے عطا فرما دیں گے۔ کہا وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، ہمارے ہی اختیار میں ہے دنیا کی زندگی بھی اور آخرت کی، جس کی چاہے
ہم ہدایت والی بنا دیں اور جس کی چاہیں ہم گمراہی والی بنا دیں۔ اس لیے رستے دو ہی ہیں، یا تو ہدایت والا یا گمراہی والا۔ اللہ سے ہمیشہ ہدایت والا مانگتے رہنا چاہیے۔